بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو لیکچرر کا جو 2011 میں پیپر ہوا تھا PPSC کے تھرو اس کو سالو کریں گے۔ تو اس سلسلے میں پہلا سوال ہے، بزاخفش کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مستعمل ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی، بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا۔ اگلا سوال ہے، گرگ آشنائی کی ترکیب اردو میں مستعمل ہے جس کا مفہوم ہے؟ آپشن ڈی، بظاہر دوستی باطن دشمنی۔ اگلا سوال ہے، زاہد سالوس ایسے زاہد کو کہا جاتا ہے جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ زاہد سالوس ایسے سالوس کو کہا جاتا ہے جو کہ اپنے ظاہری وجہ سے دھوکہ دے، اس کو ہم زاہد سالوس کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، 9 13 22 بتانا محاورہ اس کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی، ٹال دینا۔ اگلا سوال ہے، نالش کرنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی، دعویٰ دائر کرنا۔ اگلا سوال ہے، چھٹا سوال، غطر بوت کرنا محاورہ ہے، اس کے مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی، غلط ملت کر دینا۔ اگلا سوال ہے، نخاس چڑھنا محاورہ ہے، اس کے مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے، رسوائی عام کرنا۔ اگلا سوال ہے، پانی میں آگ لگانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی، متحمل مزاج بھڑکانا۔ اگلا سوال ہے، کچا چٹھا کہنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن بی، حقیقی معنوں میں زائد ہو۔ اگلا سوال ہے، فاختہ اڑانا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن سی، مزے اڑانا۔ اگلا سوال ہے، دامن تر ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے آپشن ڈی، گناہ گار ہونا۔ اگلا سوال ہے، پانی بھرنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن اے، غلامی کرنا۔ اگلا سوال ہے، سبز قدم ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپشن سی، منحوس ہونا۔ آنکھیں چرانا، آنکھیں سفید ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپشن بی، بنائی جاتے رہنا۔ اگلا سوال ہے، شین کاف درست ہونا محاورہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپشن ڈی، زبان کا صحیح تلفظ ہونا۔ اگلا سوال ہے، فیل مچانا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو آپشن ڈی، جھوٹ موٹ کا رونا۔ اگلا سوال ہے، محاورہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ نئے مجازی معنی دے۔ اگلا سوال ہے، روزمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی معنی دے۔ اگلا سوال ہے، جون پور کا قاضی ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد ہے لیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی، فیصلے کو لٹکانے والا۔ اس کا جواب ہے آپشن سی، بیوقوف احمق۔ اگلا سوال ہے، بھان متی کا کنبہ ضرب المثل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپشن اے، واہی تباہی لوگوں کی مجمع۔ اگلا سوال ہے، اصطلاح نظم میں ریختی سے کیا مراد ہے؟ عورت کی طرف سے اظہار عشق کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے، اصناف نظم میں رباعی کتنے شعروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو 2 شعروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ آپشن بی یہاں پر کریکٹ آنسر ہے۔ تو کبھی کبھی جو ایگزام بنانے والا ہے، پیپر بنانے والا، وہ اس طرح سے سوال بھی کرتا ہے کہ رباعی کتنے مصروں پر مشتمل ہے، تو تب آپ 4 مصروں پر لکھیں گے، اور لیکن جب اس نے پوچھا کہ رباعی کتنے شعروں پر مشتمل ہے، تو پھر آپ 2 شعروں پر ہی ٹک لگائیں گے۔ تو اگلا سوال ہے، اصناف نظم میں قطعہ کتنے شعروں پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی، تعداد پر پابندی نہیں۔ اگلا سوال ہے، غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے علائم و رموز کی زبان، آپشن اے۔ اگلا سوال ہے، ادب کی اصطلاح میں تاریخ گوئی کو
کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی، حروف کے عدد سے سال پر برآمد کرنا، حروف کی مدد سے سال برآمد کرنا، آپشن سی کریکٹ آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے، بے نقط شاعری سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آپشن ہے آپشن اے، جس میں نقطہ نہ آئے۔ اگلا سوال ہے، سونٹ انگریزی صنف نظم ہے جو اردو میں بھی رائج ہے، اس میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی 14۔ اگلا سوال ہے، حجو ایسی نظم ہے جس میں کسی کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ نیکسٹ کویسچن ہے، غزل در غزل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن ڈی، مقطع کے بعد اسی ردیف میں قافیے میں غزل۔ اگلا سوال ہے، پابند نظم کے لیے لازم ہے کہ؟ آپشن بی قافیہ۔ مولانا حالی کے خیال میں سب سے کارآمد صنف سخن کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی مثنوی۔ اگلا سوال ہے، ہائیکو جاپانی صنف نظم ہے اور اردو میں بھی مروج ہے، بتائیے ہائیکو میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی، ان میں سے کوئی نہیں، بیان درست نہیں، ان میں سے کوئی بیان درست نہیں۔ ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں، جو کہ ان آپشنز میں 3 کہیں بھی نہیں دیا گیا۔ اگلا سوال ہے، کس صنف نثر کی زبان غزل کے قریب تر ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی انشائیہ۔ اگلا سوال ہے، جوگی اردو شعری ادب کی ایک معروف نظم کا عنوان ہے، یہ نظم کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی خوشی محمد ناظر۔ اگلا سوال ہے، جملہ مکمل کیجئے، اردو شاعری کے کلاسیکی دور سے لے کر جدید شاعری تک کے مصنف شاعر کی قدرت کلام کو پرکھنے کی کسوٹی رہی ہے۔ اس کا جواب ہے آپشن سی رباعی۔ اگلا سوال ہے، میر انیس اور مرزا دبیر نے مرثیہ کس شعری حایت میں لکھا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی مسدس۔ اردو میں رئیس الاحرار کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی مولانا محمد علی جوہر کو۔ اگلا سوال ہے، اردو میں شاعر مزدور کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی احسان دانش۔ شاعر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی محمد الدین فوق۔ اگلا سوال ہے، ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، کس زبان کے شاعر تھے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے فارسی۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال مفکر مشرق ہیں کے لقب سے منقب ہیں، تو بتائیے مصور مشرق کن کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی عبد الرحمن چغتائی۔ غلام عباس کے افسانے اوور کوٹ کے پس منظر میں کس شاعری کی سڑکوں کا ذکر ملتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی لاہور۔ طبقہ نسواں کا محسن کس مصنف کو قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی علامہ راشد الخیری۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری میں خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی میر تقی میر۔ اردو کے کس شاعر کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے نذیر اکبر آبادی۔ کس ڈرامہ نگار کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی آغا حشر کشمیری۔ میر تقی میر نے اپنی زندگی کے آخری 30-31 سال کہاں بسر کیے؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن بی لکھنؤ۔ نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی میر تقی میر۔ سوز وطن کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے پریم چند۔ غبار خاطر یہاں پر مٹا ہوا ہے، لیکن یہ جو 50واں سوال ہے اس کا جو سوال شروع ہوتا ہے، غبار خاطر کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی مکتوب۔ اگلا سوال ہے، بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی پروفیسر عبد القادر۔ اگلا سوال ہے، پنج آہنگ کس کے مکاتیب کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی مرزا غالب۔ ذکر میر کس کی خط نوشت ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن ڈی میر تقی میر۔ اگلا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سہ پارہ دل کے مضامین کی بنیادی خاصیت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے ہر مضمون میں تصوف ضرور ہے۔
اگلا سوال ہے مولانا عبد الحلیم شرر کے ناول فردوس بری کی داستان کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے فرقہ باطنیہ کی تحریک۔ اگلا سوال ہے حفیظ جلندری کی تصنیف شاہ نامہ اسلام کون سی صنف شعر میں لکھی گئی؟ آپشن سی مثنوی۔ اردو میں تنقید کے اولین کتاب کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی مقدمہ شعر و شاعری۔ فرنگ آصفیہ کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے سید احمد دہلوی۔ اگلا سوال ہے پچھلا سوال تھا فرنگ آصفیہ کے مصنف کا نام کیا بتائیے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے سید احمد دہلوی۔ اگلا سوال ہے دکن میں اردو کے مصنف کا نام کیا ہے؟ نصیر الدین ہاشمی۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں ان کا فارسی اور اردو کلام شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی ارمغان حجاز۔ اگلا سوال ہے درج ذیل داستانوں میں سے کون سی داستان لکھنؤ میں لکھی گئی؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی فسانہ عجائب۔ اگلا سوال ہے مرزا غالب کے اردو مکاتیب پر مبنی کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی عود ہندی۔ اور ان کے اور بھی اردو مکاتیب پر مبنی ایک اور کتاب بھی ہے جس کو ہم اردو معلی بھی کہتے ہیں، اور ان کے فارسی خطوط پر ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے پنج آہنگ۔ تو یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ مشرقی تمدن کا آخری نمونہ گزشتہ لکھنؤ اردو میں عمرانیت کی پہلی کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی مولانا عبد الحلیم شرر۔ بیگمات کے آنسو کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا آنسر ہے آپشن اے خواجہ حسن نظامی۔ مجالس النساء اردو کی ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی خواجہ الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے مہر نیم روز مرزا غالب کی تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ۔ اگلا سوال ہے مٹی کا دیا کس کی خود نوشت ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی مرزا ادیب۔ شوخی تحریر کس کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے سید محمد جعفری۔ اگلا سوال ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اردو کا ایک شاہکار مضمون ہے، اس کے مصنف کون ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن اے سید سجاد حیدر یلدرم۔ اگلا سوال ہے روشنائی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی سید سجاد ظہیر۔ اگلا سوال ہے اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف یہ الفاظ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام کا سر ورق پر درج ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی ضرب کلیم۔ علامہ اقبال کا سب سے پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی اسرار خودی۔ پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں کی تلاش میں منہمک ہونے کے عمل کو ادب کی اصطلاح میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی رومانویت۔ اگلا سوال ہے اردو کی کلاسیکی اور جدید شاعری کی ذات کو گردانا جاتا ہے؟ آپشن بی مولانا الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے آخری مغل فرما روا اور بہادر شاہ ظفر کے استاد جو جومل اشرائی کے رتبے پر بھی فائز تھے کون تھے؟ اس کا جواب ہے آپشن اے شیخ ابراہیم ذوق۔ اگلا سوال ہے مولانا حالی کے خیال میں سب سے مقدم اور ضروری چیز جو شاعر کو متشاعر سے ممتاز اور مشرف کرتی ہے تو کیا ہے؟ اس کا جواب ہے آپشن اے تخیل۔ اگلا سوال ہے جدید نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی انجمن پنجاب لاہور۔ اگلا سوال ہے اردو میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی سید سجاد ظہیر۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال کی اردو شاعری کا ماں حاصل ان کی کس نظم کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی ساقی نامہ۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کس صنف نظم کو سب سے زیادہ برتا ہے؟ تو اس کا آپشن ڈی مثنوی۔ اگلا سوال ہے کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی مجاز مرسل۔ قائد اعظم
یا مادر ملت کے الفاظ کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ آپشن اے لقب۔ لفظ پہناوا کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ آپشن بی اسم مصدر۔ پاکستانی، پنجابی، سندھی، بلوچی، دہلوی، بخاری، متنی، عثمانی وغیرہ الفاظ میں مستعمل ہیں، یہ کو اسلام میں کیا نام دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی یائے نسبتی۔ حسن، یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا کو اردو زبان کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی تلمی۔ ٹیپ کا مصرع کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی ہر بند میں بار بار آنے والا مصرع۔ اگلا سوال ہے خواجہ میر درد شاعر ہیں جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار ہیں، پھر ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ آپشن سی تصوف۔ اگلا سوال ہے اہل لاہور کو زندہ دلان لاہور کا لقب کس نے دیا؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی سر سید احمد خان۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ان میں اہم ترین صفت یہ ہے کہ شاہین بلند پرواز ہے۔ اقبال نے اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہنے پر فخر محسوس کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی مولانا روم۔ اگلا سوال ہے تصدق حسین، خالد، نون میم راشد اور میرا جی میں قدر و مشترک کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی ہزار نظم۔ ہر چند اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے مگر کتنا اونچا مقام پایا ہے۔ رشید احمد صدیقی کا یہ جملہ کس مزاح نگار کی ذات پر صادق آتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے پطرس بخاری۔ اگلا سوال ہے ابن انشا، کرنل محمد خان، مشتاق احمد یوسفی میں قدر و مشترک کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن ڈی سفر نامہ نگاری۔ اگلا سوال ہے جب الفاظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ ہو تو اسے اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی استعارہ۔ اگلا سوال ہے گڈریہ اردو افسانوی ادب کا ایک شاہکار افسانہ ہے، افسانہ نگار کا نام بتائیے۔ آپشن اے اشفاق احمد۔ ڈاکٹر فالن اور پلیٹس جان شیکسپیئر بتائیے۔ میں قدر کیا مشترک ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی انگریزی اور اردو لغت کے خالق ہیں۔ میری قدر کر اے زمین سخن، کے بعد میں تجھے آسماں کر دیا، کے بعد میں تجھے آسماں کر دیا، سبک ہوا چلی تھی ترازو اے شعر مگر ہم نے پلا گرا کر دیا۔ بتائیے ان اشعار کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے قطع۔ سوال نمبر 97 کے حوالے سے بتائیے ان اشعار میں قافیہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی آسماں گراں۔ سوال نمبر 97 ہی کے حوالے سے بتائیے کہ ان اشعار میں ردیف کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی کر دیا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 97 ہی کے حوالے سے بتائیے کہ یہ اشعار کس کے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن بی میر انیس کے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔